بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلبہ، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت داہم، سبجیکٹ اردو، لیسن نمبر 5، ٹاپک تھا اس کا پرستان کی شہزادی، رائٹر اشرف صبوحی، تاریخ پیدائش وفات۔ اس چیپٹر پہ اس کا خلاصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ کس طرح اشرف صبوحی صاحب نے سیدانی بی کا تعارف کروایا ہے اور کس طرح پرستان کی شہزادی کی شادی کے موقع پہ انہیں وہاں لے جایا جاتا ہے اور ان کے کپڑے سلائی اور دیگر معاملات جا کے سارے کرتی ہیں، اور اس سارے پروسیس میں کتنا مختصر ٹائم لگا تھا کہ چولہے کے اوپر جو ہے پلاؤ بننے کے لیے رکھا ہوا تھا، دم پہ چڑھایا ہوا تھا، اور یہ اتنا کام کرنے کے بعد سمجھ رہی تھیں کہ شاید مجھے تو مہینوں لگے ہوں گے، لیکن جب سارے کام نپٹا کے واپس آئیں تو دیکھا کہ ابھی بھی وہ پلاؤ دم کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم اس چیپٹر کی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ 5 سوال ہیں اس کے، مختصر سوالات۔ یہ پہلا سوال، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ کیونکہ اس کا اور تو کوئی سہارا نہیں تھا تو وہ کس طرح اپنا گزر بسر کر رہی تھی؟ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا تھا، یعنی کہ وہ کپڑے سلائی وغیرہ کر کے محلے کے خواتین کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزر اوقات کر رہی تھی۔ تو یہ پیشے کے ذریعے اس کی زندگی کے معاملات جو تھے وہ رواں دواں تھے۔ دوسرا سوال، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ جی جواب اس کا، میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے، ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ یعنی ان کی جو یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت اور تعلیم کے اوپر وقت دے رہی تھیں، بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، تو اس کے عوض انہیں صرف کھانا جو تھا وہ دیا جا رہا تھا، اور اس بات پہ وہ بڑے خوش و خرم تھے کہ ہمیں زیادہ روپے پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے، اور بڑی بااخلاق باکردار معلمہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ تیسرا سوال، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ جی کیا کام تھا؟ پرستان کی بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پہ جو ان کے کپڑے سلائی کروانے تھے اور جو کڑھائی اور سلائی کے معاملات تھے وہ ان سے کروانے کے لیے انہیں زحمت دی تھی۔ جی چوتھا سوال، بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا، ان کا اصل نام زمرد پری تھا۔ جی، اور آج کے ہمارے لیکچر کا 5واں اور آخری سوال، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ کیونکہ سیدانی بی نے وہاں پہ پھل پھول دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ رہی تھی کہ جس طرح ہماری دنیا میں پھل پھول ہیں، جس طرح ان کے ذائقے ہیں، جس طرح ان کی خوشبو اور مہک ہے، شاید یہ بھی اس طرح ہوں گے، اور جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک درخت پہ یا ایک جگہ پہ ایک شاخ پہ پھل ایک دفعہ لگتا ہے، پھر دوبارہ اگلی بار جو ہے اگلے موسم میں وہ پھل آور ہوتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے، تو ان کے خیال میں یہی تصور تھا۔ لیکن یہاں پرستان کے اندر معاملہ جو تھا وہ اس کے برعکس تھا، اس سے ذرا ڈفرنٹ تھا۔ جی، پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑا جاتا تھا تو دوسرا فوراً اس جگہ پہ نمودار ہو جاتا تھا، پیدا ہو جاتا تھا، لگ جاتا تھا۔ کلیوں کو جو چکھا تو نفیس اور ہلکی خوشبو والی مزیدار مٹھائیاں تھیں، جسے کھانے کا خیال دل میں ہوتا وہ پھل وہی ذائقہ دیتا، یعنی جس پھل کو ہاتھ میں لیتی
اور اس کے بارے میں ان کا تصور ہوتا کہ یہ میٹھا ہوگا تو وہ میٹھا ہوتا، اگر ان کی میں کھٹاس محسوس کرنا چاہتی ہے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ کھٹاس والا ہوتا۔ تو جس طرح کا تصور لے کے سیدانی بھی وہاں پرستان کے اندر پھلوں کو توڑتی اور جو تصور لے کے انہیں اپنے منہ کے قریب کرتی، وہی ذائقہ، وہی خوشبو، وہی جو ہے اس کے اندر معاملات جو ہیں ان کے تصور کے مطابق جو ہے وہ ہوتے تھے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا لیسن نمبر 5 پرستان کی شہزادی کی مشقی سوالات۔ 5 سوالات ہیں، انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے اور گھر میں اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی لیکچر کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، آپ کا اہل خانہ کا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات سے نجات دے۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔